حافظ سعد رضوی صاحب کے اوپر تنقید کرتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو نااہل، نالائق، ہیجڑا اور فیلئر انسان ثابت کر دیا۔ کچھ دن پہلے بھی عمران خان نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا بھائی میرے کنٹرول میں نہیں ہے، لیکن اب پی ٹی آئی کے افیشل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک بیان جاری ہوا ہے۔ یہ چھوٹے سے یوتھیے سے لے کے سب سے بڑا جو فتنہ یوتھیا ہے نا، اس کی پالیسی ہے، اس کو کوئی ڈینائی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس ٹائم ایک ہی خبر ہے، وہ ہے حافظ سعد رضوی صاحب کا 72 گھنٹے کا الٹیمیٹم۔ اس کے اوپر عمران خان کا بلکہ پوری تحریک انصاف کا موقف سامنے آ گیا ہے، ایک بیان جاری کیا گیا ہے، اور یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ یار یہ تو عمران خان کی رائے نہیں ہے یا یہ تو پارٹی پالیسی نہیں ہے۔ اب یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا ہے۔ عمران خان نے جو رد عمل دیا یا اس کے اوپر جو بیان دیا وہ انتہائی حیرت انگیز ہے، منافقت سے بھرپور ہے، اور وہ بیچارہ سعد رضوی صاحب کے اوپر تنقید کرتے ہوئے یا اس کو غیرت دلانے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو نااہل اور بے وقوف ثابت کر دیا، ہیجڑا ثابت کر دیا۔ جیسا کہ مہر بخاری کے پروگرام میں جب مہر بخاری نے عمران خان کو کہا تھا کہ بھئی اگر آپ اپنی حکومت میں کچھ نہ کر سکے تو دوسروں کے اوپر الزام لگاؤ گے، تو عمران خان نے کہا تھا کہ میں ایسا نہیں کروں گا، اگر میں کسی دوسروں کے اوپر الزام لگاؤں گا تو میرے سے بڑا کوئی انکمپیٹنٹ آدمی یعنی کہ نالائق اور نااہل آدمی کوئی نہیں ہوگا۔ حافظ سعد رضوی صاحب کے اوپر تنقید کرتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو نااہل، نالائق، ہیجڑا اور فیلئر انسان ثابت کر دیا۔ بات کیا ہوئی ناظرین، وہ بیان رکھنے سے پہلے میرا جو مین چینل ہے اس کے اوپر میں ریگولر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، بہت اچھی ویڈیو ہے۔ میری گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں۔ ناظرین، جب سے پٹرول کی قیمت بڑھی ہے اور حافظ سعد رضوی صاحب نے جو پی ٹی آئی ہے انہوں نے تانے دینے شروع کر دیے ہیں سعد رضوی صاحب کو، تحریک لبیک کو، کیونکہ اس کے اوپر میں تفصیلی ویڈیو اس چینل کے اوپر بھی ڈالی ہے اور اس کے اوپر تو زیادہ ڈالی ہیں کہ تفصیلی بتا چکا ہوں کہ پی ٹی آئی کا جو فتنہ ہے یا یہ جو منافق لوگ ہیں وہ کیا چاہتے ہیں کہ خود تو ہم کر کچھ نہیں سکے، تو ایسا کرتے ہیں کہ تحریک لبیک کا سہارا لیتے ہیں، ان کو غیرت دلانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے اندر گھس کے ہم اپنے مقاصد پورے کریں گے۔ یہ تو پہلے دن سے میں بنا رہا تھا۔ اب پہلے تو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کی طرف سے چل رہا تھا، کوئی چھوٹے چھوٹے یوتھی کہہ رہے تھے، کوئی بھی کہہ رہے تھے اگر یہ سوال عمران خان کے اوپر ہوتا یا ان کی پی ٹی آئی کی کسی اہم رہنما کے اوپر ہوتا کہ آپ کی سوشل میڈیا کیا کر رہی ہے، تو عمران خان بھی کہتا ہے اور دوسرے بھی کہتے ہیں کہ یار سوشل میڈیا تو آزاد ہے، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ باوجود سب ان کو معلوم ہوتا ہے، لیکن بہت آسان جواب ہوتا ہے کہ بھئی سوشل میڈیا کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ کچھ دن پہلے بھی عمران خان نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا بھئی میرے کنٹرول میں نہیں ہے، لیکن اب پی ٹی آئی کے افیشل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک بیان جاری ہوا ہے۔ افیشل سے کیا مراد ہے کہ یہ پارٹی کی پالیسی ہے، یہ عمران خان کی پالیسی ہے، یہ چھوٹے سے یوتھیے سے لے کے سب سے بڑا جو فتنہ یوتھیا ہے نا اس کی پالیسی ہے، اس کو کوئی ڈینائی بھی نہیں کر سکتا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یار ہاں اس کا ہم سے تعلق نہیں ہے۔ تو ان کا جو پی ٹی آئی کا افیشل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس سے ایک سعد رضوی کے بارے میں ایک ٹویٹ کیا گیا۔ وہ کیا کیا گیا، کہتے ہیں کہ جناب اگر 72 گھنٹے میں قیمتیں کم نہ ہوئیں، یعنی کہ سعد رضوی سے مخاطب کر کے پورے یوتھیے، پوری پی ٹی آئی کی ٹیم، کوئی ایک آدمی نہیں ہے، پورے مل کے سعد رضوی صاحب کو ایک پیغام دے رہے ہیں کہ جناب اگر 72 گھنٹوں میں قیمتیں کم نہ ہوئیں، جو کہ نہیں ہوں گی، یعنی کہ کنفرم کر رہے ہیں، ان کو یقین ہے، ان کو اعتبار ہے، جیسا کہ ہم شروع سے کہتے ہیں نا کہ یہ جتنے ہیں یہ مغرب کے غلام ہیں، یہ ایک دوسری قیمتیں بڑھاتے ہیں حکومت میں، صرف عوام کو بے وقوف بناتے ہیں، یہ اندر میں ملے ہوئے ہیں، یعنی کہ کنفرم کہتا ہے کہ بھئی نہیں ہوں گی۔ اچھا، تو پھر آپ کیا کریں گے، یعنی کہ اگر آپ کے 72 گھنٹے الٹیمیٹم کا وہ قیمت نہیں کریں گے تو آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ نے اب بھی کچھ نہیں کیا، بھئی اگر آپ نے ابھی بھی کچھ نہیں کیا تو ساری قوم سمجھ جائے گی کہ ان تلوں میں اگر تیل ہوتا تو اب تک کچھ دکھائی دے چکا ہوتا۔ یعنی کہ اگر حکومت قیمتیں کم نہیں کرتی ہے اور اگر آپ نے کچھ نہیں کیا، یعنی کہ آپ نے بس توڑ پر توڑ، یعنی کہ کھڑا نہیں ہونا ہے جتنے تک قیمتیں نہیں ہونی ہے،
تو اگر نہیں کیا تو پوری قوم سمجھ جائے گی کہ اب ان دلوں میں تیل نہیں ہے۔ میرا پیغام ہے پاکستان کے چھوٹے سے یوتھیے سے لے کے فتنہ خان تک کہ آپ لوگوں نے 9 مہینے کنجریاں نچائیں، ڈانس کرایا، بغیرتی کرائی، ماہ رمضان کے مہینے میں آپ لوگوں نے فحاشی پھیلائی، جہاد کا نام دیا، تبلیغ کا نام دیا، کیا اکھاڑ دیا آپ لوگوں نے۔ بلکہ ہر ناکامی پہ، ہر محاذ پہ جب ناکامی ہوئی تو عمران خان نے، بڑے فتنہ خان نے یہ کہا ہے کہ بھائی یہ ایک لانگ ٹرم پالیسی ہے، یہ حقیقی آزادی کی ایک جنگ ہے۔ بلکہ یہ جب لانگ مارچ لے کے آ رہا تھا، حقیقی آزادی لانگ مارچ لے کے آ رہا تھا، جب اس کے اوپر نام نہاد جو ایک انہوں نے ڈرامہ رچایا تھا گولی کا، اس سے ایک دن پہلے عمران خان نے کہا تھا کہ یہ 10 مہینے تک چلے گی۔ اس ٹائم اس نے کہہ دیا تھا، ابھی ان کو 10 مہینے ہو گئے، تو ہر محاذ پہ ان کو بری طرح شکست ہوئی، انتہائی بری طرح شکست ہوئی۔ لیکن ایک قوم یوتھ کو کیا کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے، جیسا کہ 4 سال پوری قوم یوتھ کا اس نے خون چوسا اور کہتے تھے کہ گھبرانا نہیں ہے، اب کہتا ہے گھبرانا نہیں ہے۔ اور سعد رضوی صاحب کا پہلا احتجاج ہے، پہلا یعنی کہ غریب سیاسی، یعنی کہ سیاسی طور پر پہلا احتجاج ہے، اور اس نے یہ کہا تھا، ابھی تک اس نے یہ بھی اعلان نہیں کیا ہے کہ میں آؤں گا تو پھر اٹھوں گا نہیں، یہ کہا ہے ہو سکتا ہے وہ احتجاج کر سکتا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ سعد رضوی صاحب کو ان یوتھیوں کی چال سمجھنی چاہیے، صرف علامتی کال لینی چاہیے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ احتجاج کر کے چلنا چاہیے۔ یہی جو ہم شروع سے کہہ رہے تھے کہ یہ منافق لوگ ہیں، یہ اپنا مفاد ڈھونڈ رہے ہیں تاکہ سعد رضوی صاحب بیٹھ جائے، توڑ پھوڑ کرے، ہم اپنے ہیجڑے جو پورے 10 مہینے نچا کے، ڈانس کرا کے کچھ نہ دکھا سکے، تو چلو شیروں کے اندر گھسا دو، مرد مجاہدوں کے اندر گھسا دو، تاکہ ان کے ساتھ مل کے، جیسا کہ پہلے میں نے کہا تھا کہ 100 کتے جب ایک شیر کے ساتھ مل جاتے ہیں تو وہ بھی شیر بن جاتے ہیں۔ تو یہ اب مجھے زیادہ غصہ اس چیز پہ آ رہا ہے کیونکہ یہ پہلے پی ٹی آئی کے یوتھیوں کی طرف سے سوشل میڈیا میں، ٹویٹر میں یہ پھیلایا جا رہا تھا کہ سعد رضوی کہاں ہے، تحریک لبیک والے کہاں ہیں، تو میں نے اس کو اتنی اہمیت نہیں دیا ہے کہ چلو یار پارٹی ایسا چلتا ہے، ایک دوسرے کو تیش دلایا جاتا ہے، کچھ جھوٹ ہوتا ہے، کچھ حقیقت ہوتا ہے، یہ پارٹی کی پالیسی نہیں ہوتی ہے، یا پارٹی رہنما اس چیز کو لائک نہیں کرتے، تو اس کی اتنی اہمیت نہیں تھی۔ اب یہ پی ٹی آئی کے افیشل ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ بیان لکھنا، یہ ایسا ٹویٹ کرنا، اس سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ چھوٹے سے یوتھیے سے لے کے عمران خان تک سب منافق ہیں، سب فتنہ گر ہیں، ان میں کوئی بھی آدمی صحیح نہیں ہے۔ اس ٹویٹ نے یہ ثابت کر دیا، اور پوری جو پی ٹی آئی کی پالیسی ہے، وہ جو ان کا جو اصل چہرہ ہے، یہ جو ان کا فتنہ ہے، وہ پوری قوم کے سامنے آ گیا ہے۔ اگر لیکن پھر بھی قوم نہیں سمجھتی ہے کہ یہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے، یہ واقعہ پاکستانی عوام کے لیے کر رہا ہے۔ اگر عمران خان پاکستانی عوام کے لیے کر رہا ہوتا، جو ہم شروع سے کہتے ہیں کہ یہ صرف کرسی کے لیے کر رہا ہے، اگر پاکستانی عوام کو اس کو درد ہوتا تو سعد رضوی صاحب کے اعلان کرتے ہوئے اس کو ان کو خوشی ہونی چاہیے کہ چلو، وہ کہتا کہ یوتھیو چلو، ہیجڑو چلو، آپ لوگوں نے اکیلا تو کچھ نہیں کر سکتا، شہروں کے ساتھ مل کے احتجاج کرو تاکہ اس حکومت کے اوپر کوئی پریشر پڑے اور غریب عوام کو ریلیف ملے، کوئی پٹرول سستا ہو جائے، جو اور کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو جائے۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ سے سعد رضوی صاحب کو اور ٹی ایل پی کو تانا دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو لاسٹ میں ناظرین یہی کہوں گا کہ میری یہ پرسنل رائے ہے، سعد رضوی صاحب جو بھی کرتا ہے سر آنکھوں پہ، لیکن اس کو صرف علامتی احتجاج کرانا چاہیے، اس کو یعنی کہ نہیں کرتے، کیونکہ انہوں نے تو کہہ دیا نا کہ بھئی جو ہی یہ احتجاج کے لیے نکلیں گے تو ہم اپنے ہیجڑے چھوڑ دیں گے اور جیل بھرو تحریک کر دیں گے۔ تو ناظرین یہ ہے پی ٹی آئی کا اصل چہرہ، اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں کہ فتنہ، اللہ تعالیٰ اس فتنے سے قوم کو محفوظ رکھے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔